بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب دریائے نیل رک جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ضرور کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون کچھ اس طرح تھا: یہ اللہ تعالیٰ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد اگر تم اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا ہے تو اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ چٹھی ڈالنی ہی تھی کہ دریائے نیل خوب تیزی سے جاری ہو گیا۔ ابو الحسن بن علی بن عبید اللہ زخوانی حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک عیسائی عورت کے دروازے کے سامنے گزرا تو اچانک عورت پر نگاہ پڑ گئی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس کا یہ عشق اتنا بڑھ گیا کہ اس کی عقل پر غالب آ گیا، چنانچہ اسے ایک دوسرے شہر میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسری طرف وہ عورت بھی شدت سے اس کے عشق میں بے قرار رہنے لگی۔ اس عاشق کا ایک دوست تھا جو اس کے اور اس عورت کے درمیان خط و خطابت کا تبادلہ کیا کرتا تھا۔ پھر اس عاشق کی حالت مزید گر گئی۔ جب اس کا معاملہ نازک ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا، موت قریب آ گئی ہے، میں اپنے دوست یعنی اس عورت سے دنیا میں تو نہیں مل سکا لیکن میرا ارادہ ہے کہ اس سے آخرت میں ملوں۔ اس کے دوست نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر کر عیسیٰ بن مریم اور صلیب اعظم کا قائل ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کا دم نکل گیا۔ اس کا یہ دوست اس سے فارغ ہو کر اس عورت کے پاس پہنچا تو اسے بھی بیمار پایا۔ عورت نے اسے کہا، میں اپنے محبوب کو دنیا میں تو نہیں مل سکی لیکن چاہتی ہوں کہ اب اسے آخرت میں ملوں، چنانچہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں عیسیٰ مذہب سے بیزار ہوں۔ یہ سن کر اس لڑکی کے باپ نے اس شخص سے کہا کہ اب تم اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ کیونکہ یہ مسلمان میں سے ہو گئی ہے۔ وہ شخص جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو اس عورت نے کہہ کر، تم کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔